ہم سفر ہم نوا، ہم سفر ہم نوا، ہم نشیں ہم قدم، ہم نشیں ہم قدم، ہم سفر ہم نوا، ہم نشیں ہم قدم، والد محترم، والد محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس مرتبہ ہمارے انٹرویو کے مہمان میرے انتہائی زیادہ محترم، میرے انتہائی زیادہ بڑے محسن، میرے مربی، میرے استاد، میرے شیخ، میرے والد محترم ہیں۔ آج انشاءاللہ آج میں اپنے والد صاحب کا انٹرویو لینے والا ہوں، اور والد صاحب جو ہیں بہت سوشل اور ویلفیئر اور تربیہ، ایجوکیشن، ہر حوالے سے گھر میں بھی باہر بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان کی زندگی کو مبارک کرے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں میرے والد محترم۔ والد محترم، والد محترم۔ تو اب ہم بغیر کسی تاخیر کے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم والد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بیٹا۔ اور اپنا تعارف تو کروائیں والد صاحب۔ میرا نام حاجی رفیق ہے، اور رفیق والد کا نام حاجی سلیمان گاڈٹ، اور میں طبیعت کے لحاظ سے وہ بڑے سافٹ اور نرم مزاج تھے ہمارے والد صاحب بھی ماشاءاللہ، تو انہی کی کچھ عادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہیں۔ کیا کتنی عمر ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آپ کی کہاں پیدائش ہوئی؟ میری کراچی کی پیدائش ہے، اولڈ سٹی ایریا میں، اور میری عمر الحمدللہ آج 66 سال کی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور وہ بچپن کا کچھ بتائیں اپنا۔ ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک کرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ گریجویشن بھی کیا، اور بھی LLB پارٹ 1 کر کے میری شادی ہو گئی، اور اسی طرح سے الحمدللہ اچھے دوستوں کے ساتھ ماحول بنا رہا، تو اس میں اچھے دینی ماحول کے بچے بھی ساتھ میں تھے، جس کی وجہ سے ہمیں دینی ماحول بھی ملا اور دنیاوی ماحول بھی ملا، اور دنیاوی ماحول بھی ایک حد تک تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اداروں کے ساتھ منسلک رہے، مختلف اداروں کے ساتھ، اور الحمدللہ خیریت سے سلسلے چل رہے ہیں۔ کوئی بچپن کا بھی کچھ بتائیں، بچپن کی شرارتیں کوئی بتائیں، ایسے تھوڑی وہ پیکا سوکھا ہمارا انٹرویو چلے گا۔ جی الحمدللہ، اسکولنگ کے زمانے میں الحمدللہ اسکاؤٹنگ کا موقع ملا، تو اچھے زیادہ کیمپوری جمبوری کی مواقع ملے الحمدللہ۔ میں نے 3 جمبوریاں الحمدللہ اٹینڈ کی، جو کراچی میں، اسلام آباد میں اور ڈھاکہ کی جمبوریاں تھیں، وہ اسکاؤٹنگ کے دور میں، اور روور کرو کی حیثیت سے الحمدللہ 74 سال 74 تک اس میں جوائنٹ رہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ اور والد صاحب کوئی اچھی بات، کوئی آپ کے یادگار ہو، کوئی بچپن کی جوانی کی کوئی یادگار ہو، وہ بتائیں ہمیں۔ الحمدللہ میں کیم ایجوکیشن بورڈ میں جڑا 2000 میں، اور مسلسل ابھی تک میں اسی سلسلے میں جڑا ہوا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی برادری کے تعاون سے وہ ادارے بہت پھلے پھولے ہیں، اور اس میں تقریباً 6500 طالب علم بچیاں پڑھ رہے ہیں، مونٹیسری سے لے کے گریجویشن تک وہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں، اور اس میں میرٹ میں بھی بہت اچھے ریزلٹس ہمارے آ رہے ہیں، اور میانہ فیسوں کے لیتے ہوئے وہ ادارے ہمارے چل رہے ہیں، بہت کامیاب ہے، ایڈمیشن کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کوئی اپنی زندگی کا کارنامہ بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہو۔ کارنامہ یہ کہ میں پیارا بچہ وہ ساتھ الحمدللہ بیکن ہاؤس سے پڑھتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اور اس نے ایک دم سے کہا کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ الحمدللہ دین کی طرف رخ کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ عالم بھی بن گیا ہے، اور اس کی خواہش تھی کہ میں مفتی بنوں، تو ظاہر ہے بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر ہم اجازت دیں گے تو وہ پھلے گا پھولے گا، اور دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائے
یہی ہماری دعا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے ہر والدین کی کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ والد صاحب۔ ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور خیر کی توقع کرتے ہیں بے شک ہمارے رب سے کہ اس کی دیر ہے دینے میں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ میرے رب، ہمیں اپنی رحمت کی طرف کر دے اور تیری رحمت سے نواز دے رب العالمین۔ یہی میری دعا اور خواہش ہے۔ ملک و قوم کی ترقی، فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہمیں جب یہ کرونا وائرس کی بلا ہم سے ٹل جائے انشاءاللہ قریب جو کہ ختم ہوگی، پھر ہم کیا رخ کریں؟ کس طرح اس ملک کو جو ہے ترقی کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ ترقی پذیر قوم سے جو ہے، ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار کرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تو یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام ذمہ داری سے کرے اور خیر سے انشاءاللہ کوئی وقت دور نہیں کہ ہماری قوم محنتی قوم ہے، سنسیئر قوم ہے اور ان کی جو کمانڈ کرنے والی ہے نا وہی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی آئے گا اور ہم دعا گو ہیں میرے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، مسلمان قوم کو اور مزید نیک ہدایت دے تاکہ یہ اپنے سیدھے راستے پہ چلیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری تنظیمیں، بیت السلام والے اور مختلف ادارے ہیں جو خوب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے اور یہ ترقی کی ہی راہ ہے انشاءاللہ۔ ساری دنیا میں مسلمان آباد ہیں۔ پہلے ایک قوم ہوا کرتے تھے، ایک ملک ہوتا تھا، ایک خلافت ہوتی تھی۔ ابھی کتنے جانے ممالک بن چکے ہیں جس میں مسلمان بٹ چکے ہیں۔ اب ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے متحد کیا جائے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ صرف یہی ایک حل ہے۔ جب تک ہم اپنے کلمہ طیبہ کی ڈور کو پکڑ کے رکھیں گے تو ہی ہم اجتماعی طور پہ جمع ہوں گے اور نفس نفسی کے عالم میں اپنے کرسیوں کے چکر میں، پاور کے چکر میں رہیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ آپ پرانی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو مسلمان انہی چکروں کی وجہ سے وہ ٹوٹے پھوٹے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا والد صاحب، اور بہت مفید بات جو ہے ہمارے قارئین، ناظرین، سامعین کی نظر کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا ابو جان، میں دیکھتا رہا ہوں آپ کو بچپن سے کہ آپ رفائی کاموں میں بہت آگے رہے ہیں۔ جس پہلے ہم کسی بلڈنگ میں رہتے تھے تو پھر وہاں آپ جو ہے اس علاقے کے بلڈنگ کے بڑے ہوتے تھے، اسکول کے اندر آپ ماشاءاللہ جو ہے کتنے، اور ایجوکیشن بورڈ میں، کتیانہ میمن ہاسپٹل کے اندر اور مختلف چیزوں میں آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا رول ہے۔ اور یعنی کہ اور اتنا پرانا اور اتنا مشہور آپ شہرت اللہ نے آپ کو وہاں دی ہے، عزت دی ہے۔ میں خود جب بھی بچپن میں گیا ہوں آپ کے ساتھ وہاں تو میں دیکھ کر دنگ رہتا تھا کہ ماشاءاللہ کتنا لوگ آپ کو آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس ماشاءاللہ تو اس رفائی کام میں کے متعلق کوئی آپ اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ کوئی آئندہ آپ کے اس طرح کوئی رفائی کام میں لگے۔ تو اول تو یہ بتائیں کہ رفائی کام میں لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے، اور یہ بتائیں کہ اگر لگنا چاہیے تو کیوں لگنا چاہیے، اور پھر اس کے کام کے حوالے سے کیا تجربات آپ کے سامنے آئے ہیں، کیا نیت ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس متعلق آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ بھئی جیسے رفائی کام کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ جو بھی کام کیا جائے وہ ایمانداری اور سنسیئرٹی سے کیا جائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کوئی ذاتی مفاد جائے، ذاتی مقصد کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے نہ کی جائے۔ جب تک یہ چیز آ جائے گی آپ کے اندر تو انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دلاتے ہیں اور دیں گے، اور بے شک یہ ہمارا قوی ایمان ہے۔ جہاں اس کا تعلق ہے کہ بھئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کسی کی بھلائی کے لیے کوئی بھی کہاں بھی کام ملے تو اس پہ ضرور حصہ لے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ابو جان، یہ نوجوان، آج کل نوجوان نسل ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فراہم کریں، اور نوجوان کیسے پھلیں پھولیں یہ بتائیں۔ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، رات کو 2 3 بجے تک بازار ہوتے ہیں، پوری فجر تک گھر نہیں آتے، عجیب و غریب آج کل حالات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ کیا والدین کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو، عام لوگ کیا کر سکتے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اسکول کے بڑے وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان قابو میں آ جائے اور نوجوان کل کا جو ہے امت کا معمار بنے، اس قوم کا معمار بنے۔
اس سلسلے میں تو دیکھیں ہر والدین کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا اپنے وقت کے بعد جو ہے نا گھر میں رہے، لیکن جب تک دوستوں کا ماحول اس کا کنٹرول نہیں ہوگا نا تو یہ سلسلہ بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ الحمدللہ ہمیں اسکول ایج سے ہی ساتھی جو ملے، دوست یار، وہ سارے اچھی طبیعت اور تربیت کے بچے تھے، اور ان کے ایک دوسرے کے ماحول میں جڑے رہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ماحول ملا کہ ہم آگے بھی، اور ہمارے جتنے بھی مزید ساتھی تھے الحمدللہ وہ بھی اسی کاموں میں جڑے ہوئے ہیں آج بھی، اور الحمدللہ ان کو بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان بچوں کو بھی ایک ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں کا ماحول سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ساتھ میں گھر کا ماحول، دونوں طرف سے یہ چیز ہوگی تو وہ بچہ کہیں نہیں بھٹکے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ابو جان، نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کئی نوجوان انشاءاللہ آپ کے ریکارڈنگ سنیں گے، آپ کے انشاءاللہ جب یہ زیر قلم آئے گا، یہ تحریر میں آئے گا، لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے نا کہ اچھا ماحول جو ہے نا وہ بنیادی شرط ہے۔ کسی بھی انسان کی فلاح کا جو بیسک ہے نا وہ اس کی ماحول ہے، دوستوں کا ماحول، گھر کا ماحول، ایجوکیشن کا ماحول، سب چیز جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ہم پکڑ کے رکھیں گے نا تو ہم کبھی نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ۔ ابو جان، دین کی اشاعت کے حوالے سے آپ کیا کچھ فرمائیں کہ یہ دین کیسے گھر گھر عام ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے، لوگ جو ہیں گناہوں سے بچنے لگیں، ظاہر میں بھی دین پہ آ جائیں، باطن میں بھی آ جائیں، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے بچ جائیں، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ اس کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد کا رخ کیا جائے۔ جب تک مسجد میں نہیں جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں ان کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے وہ ماحول نہیں ملے گا، اور بس ماحول ہی سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ابھی تجارت جو ہے ماشاءاللہ آپ تاجر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ابھی ہماری بڑی خواہش ہے کہ جو تجارتی اخلاقیات ہیں یا تجارتی ذمہ داریاں ہیں، یہ دونوں جو ہیں ہمارے تاجر برادران میں آ جائیں، اور شریعت کے مطابق وہ دین کے مطابق جو ہے تاجر تجارت کریں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تھی، صحابہ کی تجارت تھی، ویسی تجارت کا نمونہ ہمیں حاصل ہو۔ اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دیانتداری اختیار کی جائے، اور جو جائز منافع ہے وہ آپ بے شک لیں، لیکن یہ کہ جو چیز میں کوئی عیب ہے تو اس کو واضح کر کے دیں، اس کو بتائیں، اس کا ریٹ کا جو فرق ہے وہ اس کو دیں، تاکہ وہ بھی کم ریٹ سے وہ بیچ سکے۔ اگر آپ چھپا کے بیچتے ہیں، کل اس کی شکایت آتی ہے تو آپ کا ریپوٹیشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی چیز کی وضاحت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی اور کام میں بھی برکت ہوگی۔ اجتماعی طور پہ تاجر برادران اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو ذاتی فعل ہے ہر بیپاری کا کہ وہ اس کو اپنے طور پہ اس کو مینیج کرے، اور اس چیز پہ جتنا وہ دھیان دے گا اس میں خیر و برکت ملے گی۔ اچھا ابو جان، اب میں اپنے آخری سوال کے قریب آنے لگا ہوں۔ الحمدللہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے مدارس کا اور ساتھ دعوت و تبلیغ کا، یہ خانقاہوں کا یہ ایک نظام ہے جس کے برکت یہ کچھ شعبے ہیں دین کے جس کی بدولت اللہ پاک دین کو پھیلا رہا ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان شعبوں میں ترقی کیسے ہو، ان شعبوں میں لوگ کیسے لگیں؟ اس سلسلے میں تو ظاہر ہے کہ اجتماعات جو ہو رہے ہیں الحمدللہ اس میں لوگ محنت بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے، اور دن بدن وہاں پہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور دین کا کام تو الحمدللہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت جو وبائی امراض آئے ہوئے اس پہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ ان کو تبلیغی جماعت والوں کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے نیک بندے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور سر توڑ کر جوڑ کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور کامیابی عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ۔ ابو جان، ہم نے انٹرویو ختم کرنے والے ہیں، بس یہ بتاتے جائیں ابو جان جنہوں نے بھی آپ کا یہ آپ کی ریکارڈنگ سنی یا آپ کا جو ہے تحریر پڑھیں گے تو ان کو آپ کی طرف سے کوئی پیغام، آخری پیغام جو آپ اس انٹرویو میں ان کو دینا چاہیں گے؟ بس سب سے بڑی بات میں نے ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اچھے ماحول میں جڑے رہیں۔ جب تک آپ اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انشاءاللہ کوئی دنیاوی تکلیف آپ کو نہیں پہنچا سکے گا، یہ میرا ایمان ہے کبھی ہے۔ جزاک اللہ ابو جان، جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ میرے والد محترم تھے جن سے آج آپ کی جو ہے آپ کو سننے کا موقع ملا۔
اور اس میٹنگ میں اس انٹرویو میں وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، جزاہ اللہ احسن الجزا۔ اور انشاءاللہ مزید ہم حاضر ہوتے رہیں گے نئی نئی چیزوں کے ساتھ آپ حضرات کے لیے۔ اسی پر آج کی اس جو ہے نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ والدین محترم